شہید شہید کہہ کر کے 70 حوروں کی لالچ دے کر کے لوگوں کو مرواتے، لیکن حوروں کے لیے جو مرتا ہے وہ لنگور ہے۔ افسرائیں ملیں گی، افسرا ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، حور کے بدل میں وہاں افسرا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے فرض ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض، 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض۔ یہ سارے فرض جب حضور کی بارگاہ کی بات آ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ پہلی چیز حضور کی اطاعت، بعد میں سارے فرائض۔ اور یہ صدیق اکبر نے بھی ثابت کر کے دکھایا، حیدر کرار نے بھی ثابت کر دکھایا۔ آپ کو پتا ہے جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے پیر ہٹایا؟ واقعہ تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا، نہیں ہٹایا۔ زہر چڑھ گیا اور وہ خطرناک سانپ کا زہر جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان وار دی۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے، انہوں نے جان وار دی۔ اور ایک واقعہ وہ بھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، ان کی عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی اور حضور ان کے بھی زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، سورج ڈوب گیا۔ کیا حضرت علی کو نماز کی فکر نہیں تھی؟ عصر کی نماز، وہ بھی 5 نمازوں میں افضل نماز، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حیدر کرار عصر کی نماز جا رہی ہے، چھوڑ دیا، کیوں؟ یہ بھی فرض ہے۔ اور صدیق اکبر نے جان چھوڑ دی، وہ بھی فرض ہے۔ جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، لیکن یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے صحابہ، اجلہ صحابہ ہیں، انہوں نے یہ فرض چھوڑ دیے، کیوں؟ صرف اطاعت رسول پر، رسول کی اطاعت پر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ جان، صدیق غار میں بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، نہ حضرت ابوبکر کی جان گئی نہ حضرت علی کی نماز گئی۔ گئی کیا؟ ان کے لیے سورج پلٹایا اور ان کے لیے لعاب پاک لگا کر جان واپس کر دی۔ صدیق اکبر کی جان بھی بچی، حیدر کرار کی نماز بھی بچی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے، پہلی شرط ہے نبی پاک کی اطاعت۔ تو قبلہ بدلنے میں یہ حکمت تھی کہ کتنے حضور کی پیروی میں رہیں گے اور کتنے چوں چرا کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں کئی احکامات آئے۔ دوسرے ہی پارے کی شروعات تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کتنی آیات کی میں تفسیر عرض کروں، بہت طویل ہو جائے گی بات۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے اس کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ کوئی ورڈ ہے؟ شہید ہے۔ اس کو مجھے آج تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنا ہے آپ کے سامنے۔ کچھ آج کے پاکھنڈیوں کو پیٹ میں یہ بھی درد ہونے لگا کہ یہ شہید شہید کہہ کر کے 70 حوروں کی لالچ دے کر کے لوگوں کو مرواتے، اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں 70 حوریں چاہیے، 72 حوریں چاہیے، یہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں شہید ہونے پر یقیناً اجر ہے اور وعدہ ہے اللہ کا، 70 کیا وہ چاہے 700 حوریں عطا فرمائے۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور یہ مرتے ہیں تو حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں، حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے حوریں حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوتا ہے اسی کو حوریں ملتی، اور جو حوروں کے لیے مرتا ہے اس کو شہادت نہیں کہتے۔
شہادت نہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوا اسے حوریں مل جاتی ہیں الگ بات ہے, لیکن حوروں کے لیے جو مرتا ہے وہ لنگور ہے. ہاں جو صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے مر گیا ہو, مجازی عشق کے لیے مر گیا ہو, وہ نہیں ہے. شہید کا درجہ الگ ہے. اب ایک میں آپ کو بات بتا دوں, ان کو یقین بھی نہیں ہوتا اور کئی طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یہ حوروں کا بیان کہاں سے آ گیا آپ کے اندر. حالانکہ کل بھی میں نے بتایا تھا, نہ چھیڑو داستاں ورنہ ادھر ادھر کی بات نکل جائے گی. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ابسراؤں کا ذکر کہاں آیا ہے میں آپ کو بتاؤں. بہت ساری ابسرائیں مہابھارت میں ہیں, گیتا میں ہیں, رامائن میں ہیں. ابسرائیں ملیں گی. ابسرا ہم نے پوچھا یہ کیا ہے, حور کے بدل میں وہاں ابسرا ہے. بہرحال کسی کو تکلیف ہے حوروں کے سلسلے میں اور شہید کے معاملے میں, آپ کو تکلیف ہے مت لو حور, جن کو مل رہی ہے ان کو لینے دو. بات سمپل سی ہے. ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے ہمارے شہر میں کرناٹک میں کہ 72 لے کر کے کیا کریں گے, آپ کو اتنی ساری حوریں دینے کی لالچ کیوں دی گئی. میں نے کہا یہ بھی کم ہے, جنتی مرد کی طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. جنتی مرد کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس مت کرو. اللہ کریم جسے جنت عطا کرتا ہے اس کی طاقت دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور اگر اللہ کریم اپنے رحمت سے اسے حوریں عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے, اس کا انعام ہے, اور یہ شہیدوں کے لیے وعدہ ہے. شہیدوں کے لیے وعدہ ہے. میرے عزیزو, اس طرح کی بہت ساری باتیں آج پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شہادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جنت میں جانے کے بعد حوریں ملنے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جبکہ یہ ہمارے دین کے حصوں میں سے ہے. یہی بات اگر کوئی دوسرے دھرم کے متعلق کہے تو وہ آتنکوادی ہے, وہ بھڑکاؤ ہے, ہاں وہ پرووک کرتا ہے. باقی ہمارے دین پر جتنے اعتراضات کرنے ہیں کرتے رہے, وہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہوئے علل اعلان بنیاد اسلام شاعر اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں. بہرحال کسی کے آتنکوادی کہنے یا ٹیررسٹ کہنے یا کسی کے سچا کہنے کی ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. ہمارا ضمیر پاک ہے, ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مریں گے انشاءاللہ. ہمارے بزرگوں کے طریقوں کو زندہ رکھنا یہی ہمارا دین ہے, یہ ہمارا دین ہے. اور اگر کوئی بزرگوں کی نشانیاں چن چن کر کے مٹانا چاہتا ہے تو میرے عزیزو یہ خائب و خاسر ہونے والا بندہ ہے. جس طرح کہ آج سعودی حکومت نے وہاں سے نشانیاں مٹا ڈالی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی, اور یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں اب وہ ہیریٹیج بن گئی, تاریخی بن گئی. اب آپ وہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنا رہے ہیں سعودی کو. تو مدائن صالح اولا جو پرانے انبیاء اکرام کے شہر تھے اس کو بنا کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ, لیکن وہ بھی اس لیے کہ ویزے کے پیسے آئیں گے. باقی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار چیزیں مدینے میں بہت ساری تھیں, انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو اللہ ترکیوں کا بھلا کرے کہ جب وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے ترکی واپس, جب ان کی خلافت ختم ہوئی تھی, اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ یوں ہی نہیں گئے بلکہ میرے آقا کے جتنے تبرکات تھے سب سمیٹ کر ترکی لے کر گئے, اور جس کی وجہ سے آج بھی توپ کاپی میوزیم میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات بعین ہی ویسی ہی موجود ہیں. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لے کر جسم مبارک سے لگا ہوا جبہ مبارک, حضور پاک کا عمامہ, حضور پاک کا عصا, حضور پاک کی کٹوری, یہ ساری چیزیں 1400 سال سے جو آج تک صحابہ تابعین اولیاء نے جو سنبھالا تھا, یہ فخر اور اعزاز اللہ نے ترکیوں کو عطا فرمایا. ترکیوں کے پاس آج سب سے بڑی دولت ہے, میرے مصطفیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں ان کے ہاں آج حکومت تو نجدیوں کی ہے, انہوں نے کوئی چیز رکھی نہیں. اللہ